بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت موقع اور مناسبت سے آپ کے سامنے آیت کریمہ اور عرفہ کے روزے کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعی اور کوشش کر رہا ہوں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی راست گوئی کے ساتھ حقیقت کا انکشاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون اور دستور رہا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی لائح عمل یعنی عمل کے راستے میں لانے کے لیے، نیکی کی راہ میں لانے کے لیے، اعمال خیر کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی گاہے بگاہے امت مسلمہ کو یہ پیغام قرآن اور حدیث کے ضمن میں دیتے ہیں تاکہ وہ عمل کر کے جنت کے راہ کو اختیار کرنے والا بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا تاکہ انسان اپنے آپ کو جلا کر بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ عید کے دن کو مسلمانوں کے لیے خوشی اور قربانی کا فرمایا اور صاحب استطاعت اور ثروت لوگوں کے لیے حج بیت اللہ کو بلایا. یہ تمام اوامر اور کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا کر لوگوں کو نیکی کی راہ میں ڈالنا چاہتا. بڑے خوش نصیب ہے وہ شخص اور وہ لوگ، وہ فیملی
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در اور ان کے گھر کا طواف کر کے ان کے در پر پہنچ کر اور ان کے آستانے پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہیں۔ وہاں حاجی ارکان حج کو ادا کر رہا ہے، اور یہاں لوگ جو حج پہ نہیں جا سکے ہیں تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے گھر میں پہنچنے کے لیے درخواست اور ریکویسٹ پیش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حاجی کی مشابہت، ان کا احرام، ان کا مینا، مزدلفہ، صفا، مروہ، کنکری، جمرات، یہ تمام چیزیں وہ ادا کر رہا ہے، اور یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اپنی سسکیاں بھر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پہ، ان کے دربار پہ، ان کے گھر پہ بیت اللہ شریف کیسے پہنچے، یہاں رہ کر وہ ان کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے۔ ان کی مشابہت کیا ہے؟ حاجی عرفات کے میدان پر پہنچ کر دعائیں کر رہا ہے، تو یہاں یعنی کہ غیر حاجی جو دنیا میں یہاں ہے، جو مکہ نہیں پہنچا ہے، وہ ان کی مشابہت کیسے اختیار کرے؟ وہ یہاں روزے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں وہ روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من صام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده۔ عرفہ کا روزہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ گمان کرتا ہوں، میرا خیال ہے، میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہاں حاجی عرفات میں دعائیں مانگ رہا ہے، اپنی تمام حوائج، اپنے گناہوں کا اقرار سب کچھ کر رہا ہے۔ بندے کو کہا حج پہ نہیں پہنچ سکے، عرفات میں حاضر نہیں ہوئی ہے، دنیا میں رہ کر، یہاں رہ کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور روزے رکھو۔ یہ مشابہت ہے میرے عزیز ساتھیوں، اس کا ہمیں اور آپ کو پورا خیال رکھنا ہوگا کہ عرفات کے دن ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خصوصی طور پر روزے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات میں آزمایا ہے۔ اللہ نے یہاں ربہ کا لفظ استعمال فرمایا، گویا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ربہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کر کے فرمانا چاہتے ہیں ابراہیم امتحان لے کر میں تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں، امتحان لے کر تمہارے درجات کو بڑھانا چاہتا ہوں، امتحان لے کر تمہیں علو شان کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تم جلیل اللہ کے، تم جلیل کے پیغمبر ہو، خلیل تمہارا نام ہے، تم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہو، تمہارا امتحان ہوگا، اور جس کا جتنا امتحان ہوتا ہے میرے عزیز ساتھیوں وہ اپنا مقام اتنا ہی بڑھاتا ہے۔ انسان کا مقام امتحان کی وجہ سے بلند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے چند امتحانات، پہلا امتحان آپ جہاں پیدا ہوئے، بت فروش کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، آپ جہاں آنکھیں کھولی ہے وہ بت فروش کا گھر ہے، وہاں پہ بتیں بنائی جا رہی ہے، یعنی بت کو دیوی مان کر، دیوتا مان کر، اپنا رب مان کر لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جنم ایسے گھر میں ہوتا ہے، بت فروش کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ بت شکن کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو گوارا نہیں فرمایا اور اپنے والد بزرگوار کو سلامتی کی دعائیں دے کر وہ نکل پڑے اور اپنے گھر کو خیر آباد کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان ابراہیم علیہ السلام کا یہ دیا، وہ جتنے وہ لوگ بت بناتے تھے تمام بتوں کو
کسی کے ناک کو توڑا تو کسی کے ہاتھ کو کاٹا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے پر کلہاڑے کو لٹکا دیتے ہیں۔ سب لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام پیش ہوتا ہے، لہذا بلایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آپ خود اپنے بتوں سے پوچھ لیجئے، خود اپنے دیو دیوتاؤں سے پوچھ لیجئے جن کو آپ رب مانتے ہیں، ما لکم لا تنطقون، یہ بولتے کیوں نہیں ہیں، ان سے خود پوچھ لیجئے۔ لہذا ان کا پروگرام ہوا، ان کا مشورہ ہوا، ان کی میٹنگیں ہوئی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ لہذا یہ طے ہوا کہ ان کو نارے نمرود میں یعنی ایک آگ گفن کے ذریعے ایک آگ تیار کیا جائے اور ایسی دہکتی سلگتی ہوئی آگ تیار کی جائے تاکہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ یہ دوسرا امتحان میرے عزیز ساتھیوں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو گفن کے ذریعے آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ حکم دے میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں، آپ کا حکم ہو میں اس آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب کا کیا حکم ہے؟ قرآن اسے نقل کرتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ لہذا ان بدماشوں نے، ان ایمان سے فرے ہوئے لوگوں نے، ایمان سے انحراف لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جب ڈالا ہے تو آگ گلے گلزار ہو گیا، آگ سلامتی والی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا ہے میرے عزیز ساتھیوں، ایک ماں اور ایک باپ کے لیے وہ امتحان کی گھڑیاں کیا ہوتی ہے وہ خود انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 86 سال کی عمر میں بچے کی دولت اور بچے کی سعادت اور لخت جگر سے نوازا۔ بڑی مدت دراز اور دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کی شکل میں بیٹا نصیب فرمایا، اور پھر حکم ہوتا ہے اسے وادی زیزرا میں چھوڑ آؤ، اسے ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ گھاس ہے، نہ کھیتی ہے، وادی زیزرا جہاں کچھ اگتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم اور خلیل اللہ کا انجام دینا، اللہ کا حکم اور نبی کا اس پر کر گزرنا، میرے عزیز ساتھیوں ہمارے لیے بولنا اور آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جب انسان عمل کے راہ میں اترتا ہے اسے بہت دشواری اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ذرا سی بھی دیر نہیں فرماتے، اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بچے کو لے کر نکل پڑتے ہیں، اور لکو تک میدان میں جہاں نہ گھاس ہے، جہاں نہ کھانے پینے کے اسباب ہے، چھوڑ کر اپنی اہلیہ کو، اپنی فیملی کو واپس آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرماتے ہیں۔ ان کی محترمہ پوچھتی ہے کہ آپ اس جگہ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ کہتی ہے کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہتی ہے لا یوصیعنا، تب تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائے۔ 3 امتحان میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا۔ اب 4تھا امتحان، اس امتحان کے ساتھ ایک تاریخ ایسی مضمر ہے، اس امتحان کے ساتھ ایک واقعہ ایسا چھپا ہوا ہے جس واقعے کو ہم اور آپ بحسن خوبی ادا کرتے ہیں، ہم اور آپ اسے انجام دیتے ہیں، ہم اور آپ اس پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر خلیل اللہ کی سنت کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں۔ وہ کون سی سنت؟ مسلسل اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلا رہے ہیں، آپ کو ڈرینس آ رہا ہے، آپ سو رہے ہیں تو خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی محبوب چیز کو قربان کر رہا ہوں،
میں محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، لہذا پہلے دن جب خواب دیکھے ہیں تو بہت سارے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کروا دیا، پھر خواب دیکھا تو جتنے کچھ ان کو محبوب تھے تمام چیزوں کو قربان کروایا، لیکن تیسرے دن جب خواب آیا، وہ دن بھی کیا دن ہوگا میرے عزیز ساتھیوں، کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے محبوب کسی چیز کو نہیں سمجھ رہا ہے، اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس بچے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 86 سال عمر میں ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس سے بڑا محبوب کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر مینا پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر ذبیحے کا عمل فرماتے ہیں۔ شیطان آتا ہے حاجرہ علیہ السلام کے گھر، بہکاتا ہے، کوشش کرتا ہے، حاجرہ اسے کنکر مار کر دفع کرتی ہے اور اسے بھگاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو نکالتے ہیں، چھری چلاتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں، لیکن چھری نہیں چلتی، پیدر شفقت باپ کی محبت آنکھوں سے ٹکراتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو کر گزریے وہ کام جسے اللہ نے آپ کو خواب میں حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ نے یہاں من الصابرین کا لفظ آیا ہے، یعنی من الصابرین، جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں گئے، اللہ نے انہیں بچایا، وہ بھی صبر کرنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا، وہ بھی صبر کرنے والے تھے۔ انگنت واقعات میرے عزیز ساتھیوں، یہاں من اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما کر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام صابرین میں سے گزرے ہیں، لہذا تم بھی صبر کرنے والوں میں سے۔ پھر آنکھوں میں پٹی باندھ دیتے تاکہ محبت باپ کی محبت بیٹے سے اور بیٹے کی محبت باپ سے نہ ٹکرائے، لہذا پھر سے ذبح کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ لگتا ہے چھری بھوتر ہو چکی ہے، چھری تیز نہیں ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے بغل میں ایک بڑا چٹان تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری کو تیز کرنے کے لیے چٹان میں جیسے ٹچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، وہ پتھر دو ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن ہلکا سا چمڑا جو ہے اس کے گلے سے چھری نہیں پھر رہی ہے۔ جلیل کا حکم ہوتا ہے چھری کو، تیرا کام گلے کو الگ کر دینا ہے، لیکن تو آج اپنا کام چھوڑ دے۔ چھری آج اپنا کام چھوڑ رہی ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اللہ کو امتحان لینا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، لٹا دیا، ذبح کر رہے ہیں، نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے ندا آئی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، آواز آئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے اس خواب کو، اس ڈریمز کو مکمل کر دکھایا جو تم دیکھ رہے تھے۔ مینڈھا، اس جگہ پہ مینڈھا رکھا جاتا ہے اور وہ ذبح ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کے 4 امتحان جو مشہور ہے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور عرفہ کا روزہ جو ہمارے اور آپ کے لیے 1 سال کے پہلے کے گناہ اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسے ہمیں اور آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور عید کا پیغام، بقرعید کا پیغام امت مسلمہ کے نام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی پہ اتارنے والی بنیں۔ ذبیحے کو ہم جب ذبح کریں اپنی چھری کو تیز کر لے۔ اسلام کیسا اسلام ہے، اجازت دیتا ہے کہ جب ذبیحہ کو ذبح کر رہے ہیں چھری تیز کر لے تاکہ تینوں رگیں آسانی کے ساتھ جلدی کر جائے اور ذبیحے کو یعنی جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو اسلام جانور کو تکلیف دینے کی دعوت دے رہا ہے وہ کہاں مسلمانوں سے اور غیروں سے اور ان دوسروں کے ساتھ لڑائی اور دوسری چیزوں جنگ و جدال کی اجازت دے گا۔
اسلام سراپا خیر خواہی ہے، اسلام سراپا محبت ہے، اسلام سراپا اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کی دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا آج بقرعید کے پیغام سے ہم آپ کو یہی کہنا چاہیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت کے ساتھ رہیں، اور جب ذبیحہ بقرعید کے موقع پر ذبح کرے تو اس چھری سے ذبح کرے جس سے رگیں آسانی کے ساتھ کٹ جاتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی آنے والے بقرعید کو اچھے سے منانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ملک کے حالات کو درست فرمائے۔ انہی چند معروضات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ این دعا ازمن و عز اللہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔